اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ آپ میں سے کتنے جانتے کہ ابلیس زندہ ہے اور اس دنیا میں ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ ابلیس کے بارے میں بات کر کے میں لطف اندوز ہوتی ہوں، لیکن دیانت داری کی بات ہے کہ ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ کچھ چیزوں کی وجہ سے ابلیس ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے جو اس دنیا میں اور ہماری زندگیوں میں ہو رہی ہے۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کئی سال تک ہم ایک گرجا گھر میں جاتے رہے اور میں نے کبھی بھی ابلیس کے بارے میں پیغام نہیں سنا اور کبھی بھی شیطان پر بھی کلام نہیں سنا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ بائبل میں اس کے بارے میں اتنا کچھ بیان کیا گیا۔ میرا مطلب ہے کہ میرے اندازے کے مطابق ابلیس صرف ہالووین کا ایک کردار ہے، اور اس دن بچے سرخ لباس پہنے، ہاتھ میں 2 شاخیں لیے، لمبی دم اور نوکیلے کان لیے گھومتے پھرتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مجھے اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں کہ مجھے بہت سے ایسے مسائل اور پریشانیاں درپیش تھیں۔ وہ ایک دشمن کی طرف سے تھیں جو ایک برا دشمن ہے، جس نے خدا سے نفرت کی، اور اسے ہر اس شخص سے بھی نفرت ہے جو خدا کی خدمت کرتا ہے۔ یہاں تک کہ جب میں نے یہ حقیقی طور پر جان لیا کہ ابلیس ایک حقیقی وجود ہے، یہ بات مجھے کتاب کے مطالعے سے معلوم ہوئی۔ دراصل یہ پرانی کتاب ہے جو ابھی بھی ابلیس زندہ ہے اس دھرتی پر قائم ہے کے نام سے شائع ہوئی، اور میں ایسے تھی، واو، یہ میرے لیے آنکھیں کھول دینے والی کتاب تھی۔ لیکن پھر مجھے یہ بھی اندازہ نہیں تھا کہ مجھے اس پر اختیار حاصل ہے، یا یہ کہ میں اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ لہٰذا جب ہم یہ پہچان لیتے کہ دشمن کیا کر رہا ہے تو ہمیں اس کے ساتھ گزارا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں، آپ جانتے ہیں، میں نہیں جانتی کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ خیر، آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ اسی لیے آج آپ یہاں پر ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ جانتے ہیں کہ 25 سال پہلے میں نے ایک کتاب ذہن کا میدان جنگ تحریر کی، اور یہ آج بھی ہماری پہلے نمبر پر آنے والی کتاب ہے۔ ہم اسے جوش و ولولہ پیدا کرنے والی کتاب کہتے ہیں۔ اس کی فروخت بڑھتی گئی، یہ فروخت ہوتی گئی، اور آج بھی فروخت ہوتی ہے، کیونکہ ہم سب ذہنی سکون چاہتے ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا ذہن ہمیں بہت زیادہ پریشان کرتا ہے، چاہے ہم جتنا بھی زیادہ اس کے بارے میں سیکھ لیں۔ تاہم ہر ایک روز اختیار کے ساتھ مجھے اپنے غلط خیالات پر قابو پانا ہوتا ہے۔ ابھی بھی مجھے غلط خیالات کو دور پھینکنا اور اچھے خیالات کو اپنانا پڑتا ہے۔ کیا آپ میں سے کوئی ایسا ہے جسے اپنی زندگی میں ہر روز ایسا کرنے کی ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے، یہ ہے چوکنا ہونا۔ اور جب آپ ایسا کرتے ہیں تو یہ ان طریقوں میں سے ایک ہے جس کے ذریعے آپ دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں۔ جانتے ہیں، آپ کو اسی طرح سے سوچنا جیسے خدا چاہتا ہے کہ آپ سوچیں، اسی طرح بولیں جس طرح آپ کو یقین ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ آپ بولیں۔ اس طرح کرنے سے دراصل آپ کی زندگی میں چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں، کیونکہ ابلیس جھوٹا ہے، اور یہ پہلی چیز ہے جو ہمیں سمجھنی ہے کہ وہ جھوٹا ہے، بلکہ جھوٹوں کا باپ ہے۔ اس میں کوئی سچائی نہیں، وہ جھوٹ کسی اور کچھ نہیں کر سکتا، وہ جھوٹا ہے۔ یہ میرے لیے ایک دلچسپ بات ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک بار ایک خاتون دعا کے لیے آئی اور اس نے کہا، جوائس میں بہت پریشان ہوں، مجھے آپ کی دعا کی بہت ضرورت ہے۔ ابلیس مجھ سے جھوٹ بولتا آ رہا ہے، اور پھر اس نے مجھے اپنے مسئلے کے بارے میں بتایا۔ لیکن بعد میں سوچا کہ اس خاتون نے کہا کہ وہ جانتی ہے کہ وہ ابلیس ہی تھا، وہ جانتی تھی کہ ابلیس اس کے ساتھ جھوٹ بول رہا تھا، اور پھر بھی وہ اس بات کی وجہ سے پریشان تھی۔ تو ہم یقیناً اس بات کو نہیں مانتے کہ وہ جھوٹا ہے، یا ہم اس کی کسی بات پر یقین نہیں رکھتے۔ کیا ابلیس نے کبھی آپ سے کہا کہ آپ میں کوئی خوبی نہیں ہے؟ آپ اس کی بات کا یقین کیوں کرتے ہیں؟ یہ سراسر جھوٹ ہے۔ خدا کہتا ہے کہ آپ قابل قدر ہیں، آپ قیمتی ہیں، وہ آپ سے محبت کرتا ہے، اس کے پاس آپ کی زندگی کے لیے اچھا منصوبہ ہے۔ اس نے آپ کو آپ کی ماں کے بطن ہی میں منفرد تخلیق کیا ہے۔ آپ نے کبھی ابلیس کو یہ کہتے سنا کہ تم بالکل تنہا ہو، کسی کو بھی تمہاری پرواہ نہیں ہے؟ یہ سچ نہیں ہے، کیونکہ خدا کہتا ہے میں تمہیں کبھی نہ چھوڑوں گا، میں تم سے کبھی دستبردار نہ ہوں گا، لیکن دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ میں آج آپ کو بتا رہی ہوں کہ ابلیس کے جھوٹ کے حوالے سے اہم چیزوں میں سے ایک خیالات اور الفاظ ہیں جو میری زندگی میں شفا لانے میں مددگار بنی، کیونکہ اگر بچپن میں آپ کے ساتھ بدسلوکی کی گئی ہے تب آپ نے سب چیزوں کو غلط انداز سے سوچنا سیکھ لیا ہے۔ جو کچھ بھی ہم جانتے ہیں اس حوالے سے دشمن جلد ہی ہمارے ذہنوں میں مضبوط کے لیے تعمیر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ مضبوط پناہ کا وہ جگہ جہاں گہرے گڑھے کھود کر دشمن چھپ جاتا ہے، ایسی جگہ جہاں وہ محفوظ رہ سکتا اور کوئی اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن خدا کا کلام سچائی کا کلام ہے جو ان تمام جھوٹوں سے مضبوط ہے جو ابلیس ہمیں بتاتا ہے۔ آمین۔
दूसरा करंथियों 10 बाब 4 और 5 में हमारी जंग के हथियारों का जिक्र है। हर एक कहे मैं जंग में हूं, इसलिए कि हमारी लड़ाई के हथियार जिस्मानी नहीं बल्कि खुदा के नजदीक किलों को ढा देने के काबिल हैं। सो हमारे पास हथियार हैं, लेकिन वो बंदूकें, तलवार, खंजर और बम ये इस तरह की और चीजें नहीं हैं। जो हथियार हमारे पास है वो रूहानी हथियार हैं। आज मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि खुदा के कलाम से भरा हुआ आपका मुंह एक रूहानी हथियार है। इस इमारत में जो कुछ हो रहा है, इब्लीस को इससे नफरत है। वो आपके यहाँ होने से और मेरे यहाँ होने से नाखुश है। गुज़िश्ता रात बहुत से लोगों के बच जाने से उसे नफरत है। वो अपनी हर मुमकिन कोशिश करेगा कि जिस लम्हे आप ये इमारत छोड़ें, उसी वक्त जो कुछ आपने सुना है उसकी तरफ ध्यान ना लगाएं या उसे भूल जाएं। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि हम हालत जंग में हैं, और अगर हम बाइबल की आखिरी किताब पढ़ें तो हमें पता चलेगा कि ये जंग हम पहले ही जीत चुके हैं। मैं खुश हूं कि मैं पहले ही इस कहानी के इख्तिताम पर पहुंच चुकी हूं। लिहाजा हमें सिर्फ ये करना है कि अपनी जंग के हथियारों को चलाएं, जो कि जिस्मानी नहीं है। ये हमद और सताइश हैं, ये खुदा का कलाम है, ये यीशु के नाम में की जाने वाली दुआएं हैं। आपके पास दुश्मन के खिलाफ हथियार हैं, और जितना ज्यादा हम उसके दलाइल को मुस्तरद करते हैं। क्या इब्लीस ने कभी आपके साथ दलील बाजी की है? नजरियात, दलाइल और हर तरह का गुरूर और हसद ऐसी चीजें हैं जो हमें खुदा के हकीकी इल्म के खिलाफ करते हैं, और हम चलते हैं। ये मुझे बहुत पसंद है। हमारे कुछ ख्यालात कैद में हैं। कभी कभार हम अपने चंद कैद शुदा ख्यालात को लेकर चलते हैं, नहीं हर एक ख्याल को। मेरे नजदीक ये बहुत बड़ा काम है, क्योंकि हर रोज मेरे पास लाखों ख्यालात होते हैं, और हम हर एक ख्याल को कैद करके मसीह का फर्मा बरदार बना देते हैं। अभी मैं ये नहीं जानती कि आप या जो लोग टीवी पर देख रहे हैं इस कलाम के मुताबिक अपने आप को कहाँ देखते हैं। मैं नहीं जानती कि आपने इसके बारे में सुना है। मैं आपकी दिल चिकनी नहीं करना चाहती, लेकिन आप में से कुछ का जहन दरहम बरम है। मेरा मतलब है कि सब कुछ उलट पुलट है। अरसे दराज से दुश्मन ने आपके ख्यालात पर कब्जा कर रखा है। आप हर तरह की गलत चीजों पर भी यकीन रखते हैं, और अब सिर्फ एक ही रास्ता है। आप जानते हैं कि जो सच्चा है, और वो है खुदा के कलाम को सीखना। जी, खुदा के कलाम से सीखना। हर रोज अपने टीवी पर ये प्रोग्राम देखें। मैं आपको कुछ अच्छी चीजें सिखाऊंगी। जिन चीजों में से मैं गुजरी हूँ, अपने लिए एक बाइबल ले, चंद अच्छी मसीही किताबें ले, बतौर ईमानदार मसीह में अपने हुकूक के बारे में सीखना शुरू करें, और इब्लीस को अपने मूड पर इख्तियार रखने और अपनी जिंदगी से खेलने से रोकें। हे। आज हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि कभी कभार हमें इस तरह की बातों की जरूरत होती है। कभी कभार हमारी जरूरत होती है कि कोई हमें हिलाए और झंझोड़े और कहे, सुनो तुम खुदा के फर्जंद हो, तुम्हारे हुकूक है, तुम्हें बहुत फवाइद हासिल हैं। इब्लीस के पास कुछ ताकत है, लेकिन उसके पास तुमसे ज्यादा ताकत नहीं है। आइए एक बार फिर इफिसियों 6:12 पर गौर करें। हम खून और गोश्त से कुश्ती नहीं लड़ रहे। आपकी लड़ाई आपके शौहर के साथ नहीं, और ना ही आपकी बीवी के साथ, और ना ही आपके बच्चों के साथ, और ना ही आपके माँ और बाप के साथ। हमारी लड़ाई खून और गोश्त के साथ नहीं है, यानी जिस्मानी मुखालिफिन के साथ नहीं है, बल्कि जाबिराना हुकूमतों के खिलाफ, इख्तियारात के खिलाफ, उन बदरूहों के खिलाफ जो मौजूद तारीकी की दुनिया पर हुक्मरान हैं, और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मुकामों में है। यहाँ खड़े होकर मैं आपको डराना नहीं चाहती। अगर आपको इस तरह की बातों के बारे में कभी तालीम नहीं दी गई तो हो सकता है कि आप सोचेंगे क्या है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस तरह की इब्लीसी ताकतें हर जगह मौजूद हैं। आमीन। हम उन्हें नहीं देख सकते, लेकिन खुदा का शुक्र हो कि खुदा के फरिश्तेगान भी हर जगह मौजूद हैं। चंद लम्हों बाद मैं आपको कुछ हवाले बताऊंगी कि किस तरह फरिश्तों की ताकत हर वक्त हमारे लिए काम करती है, और मेरा ख्याल है कि हमें थोड़ा और बेहतर अंदाज से रूहानी आलम के बारे में सीखने की जरूरत है। इससे मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम तबई तौर पर इसका तजुर्बा करें, लेकिन हकीकतन हमें दिल से ये यकीन करने की जरूरत है कि चाहे कुछ भी होता रहे, खुदा के फरिश्ते हमारी मदद कर रहे हैं। खुदा हमारी मदद कर रहा है, और जो कुछ हमारे पास है वो उससे ज्यादा अजीम है जो हमारे दुश्मन के पास है। देखिए, मैं एक ऐसी शख्सियत हूँ कि आज से 40 साल पहले जब मैंने पहली मर्तबा इस तरह की चीजें सुनी तो मैं बहुत जोश से भर गई थी, क्योंकि मेरी शख्सियत ऐसी नहीं है जो मसले में रहना पसंद करे और बैठकर सोचती रहे कि मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकती। मैं मसाइल को ठीक करके उन्हें हल करना चाहती हूँ। अगर आप मसाइल को हल करना पसंद करते हैं, मेरे ख्याल में जब भी कोई शख्स मसला लेकर आए और कहे कि इसका कोई हल नहीं है, तो इससे ज्यादा मुझे कोई चीज परेशान नहीं करती।
میں بالکل بھی اس بات سے متفق نہیں ہوں. آپ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اگر ہم سست نہ ہوں اور حل ڈھونڈنے سے انکار نہ کریں تو ہر بات کا کوئی نہ کوئی جواب ہے اور ہر چیز کا کوئی نہ کوئی حل ہے. ابلیس کے پہلے جھوٹوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ آپ کو یہ بتانے کی کوشش کرے گا کہ وہ وجود نہیں رکھتا. دوسری بات یہ کہ اگر آپ اس کی موجودگی کا یقین کر بھی نہیں تو در حقیقت پھر بھی آپ اس کے بارے میں بات نہیں کر سکتے. لہٰذا میں آپ کے لیے 3 حوالہ جات کی تلاوت کرنا چاہتی ہوں. لوکا 10:19. دیکھو میں نے تمہیں اختیار دیا ہے. سب کہیں میرے پاس اختیار ہے. اس نے یہ نہیں کہا کہ میں اختیار دوں گا، اس نے کہا کہ میں نے تمہیں اختیار دیا ہے. اور میں چاہتی ہوں کہ آج آپ اس بات کا یقین کریں کہ آپ کے پاس اختیار ہے اور آپ کے پاس خدا کی قوت ہے جو آپ کے لیے کام کرتی ہے. اور آپ جانتے ہیں میں سمجھتی ہوں کہ آج جتنی چیزوں کے بارے میں نے آپ کو ساری باتیں بتائی ہیں، میں چاہتی ہوں کہ اندرونی طور پر ہم سب مضبوط رویہ رکھیں. یہ ایسے نہیں ہے کہ ہم ابلیسی طاقتوں کی وجہ سے جگہ جگہ چیختے پھریں، بلکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کو ایسے کہنا کہ میں شکست کھانے والی نہیں، میں کوشش نہیں چھوڑوں گی، میں حوصلہ نہیں ہاروں گی. میں جانتی ہوں کہ میرا دشمن کون ہے. اگر کوئی اور خدا سے برکات حاصل کر سکتا ہے تو میں بھی خدا کی برکت حاصل کر سکتی ہوں. میں آپ کو سچ بتاتی ہوں، اگر آپ اپنے لیے لڑائی نہیں لڑیں گے تو دوسرے لوگ آپ کی لڑائی لڑنے کے لیے موجود نہیں ہیں. میرا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں چاہنے والے لوگ نہیں ہیں. آپ جانتے ہیں کہ مختلف طرح کے لوگ ہم سے محبت رکھتے ہیں، لیکن ہمارے اپنے بھی کچھ مسائل ہیں جن سے ہم نمٹ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں اپنے لیے جنگ کرنا اور اپنے لیے خدا کے کلام پر یقین کرنا سیکھنے کی ضرورت ہے. آپ شکست نہیں کھا سکتے، آپ ناقابل شکست ہیں اگر آپ مضبوطی سے خدا کے کلام کو تھامے رہیں اور حوصلہ نہ ہاریں. میں نہیں جانتی کہ جو کچھ میں نے کہا ہے آپ نے وہ سنا ہے یا نہیں. دوبارہ کہتی ہوں، خدا کسی کا طرفدار نہیں. اگر خدا کسی اور کو برکت دے سکتا ہے تو آپ کو بھی برکت دے سکتا ہے. سنیں، اگر خدا کسی اور کو برکت دے سکتا ہے تو آپ کو بھی دے سکتا ہے. بیٹھے بیٹھے صرف یہی نہ سوچتے رہیں کہ یہ سب کچھ کسی اور کے لیے تو ہو رہا ہے لیکن آپ کے لیے کبھی کام نہیں کرے گا. جو کچھ خدا ہم سے کرنے کے لیے کہتا ہے خدا کی مدد سے اگر میں اور آپ وہ کریں تو یاد رکھیں کہ ہمیں ضرور کامیابی ملے گی. اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. دیکھو میں نے تمہیں اختیار اور قوت دی ہے. میں چاہتی ہوں کہ آپ دھیان سے سنیں. میں نے تم کو سانپوں اور بچھوؤں کو کچلنے کا اختیار اور قوت دی ہے. یعنی میں نے تمہیں جسمانی اور ذہنی قوت اور صلاحیت دی ہے. اس سب طاقت پر جو ہمارا دشمن رکھتا ہے، سو یہ حوالہ بتاتا ہے کہ ہمارے پاس اختیار اور قوت ہے. میں چاہتی ہوں کہ آپ اس بات کو دھیان سے سنیں. گو کہ ہمیں قوت اور اختیار دیا گیا ہے، لیکن اس کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے کہ اس کے پاس بھی طاقت ہے. یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس کوئی اختیار ہے. ہمارے پاس اختیار ہے. اب غور سے سنیں، اس کے پاس صرف وہ اختیار آتا ہے جو ہم اسے دیتے ہیں. اور کئی دفعہ یہ اختیار ہم اسے اپنی کاہلی کے ذریعے، اپنے علم کے فقدان کے وسیلے، بذریعہ سستی اور بذریعہ نافرمانی دیتے ہیں. ہمیں صرف جاگنے اور احساس کی ضرورت ہے کہ یسوع نے خوبصورت زندگی ہمیں دینے کے لیے ایک عظیم ترین فدیہ ادا کیا. اور ہم میں سے ہر کسی کو پرزور انداز میں یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ میں اس چیز کو حاصل کرنے کو ہوں جو مجھے دینے کے لیے یسوع نے اپنی جان دی. یعقوب 4:7 میں آپ کے سامنے پڑھوں گی. بس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا. لوکا 9:1 پھر یسوع نے ان 12 رسولوں کو بلا کر انہیں سب بدروحوں پر قوت اور اختیار بخشا اور بیماریوں کو دور کرنے کی قدرت دی. لوکا 10:17 وہ 70 خوش ہو کر پھر آئے اور کہنے لگے، خداوند تیرے نام سے بدروحیں بھی ہمارے تابع ہیں. ہر کوئی کہے میرے پاس اختیار ہے اور میرے پاس قوت ہے. جی، ایک اور چیز جو دشمن ہمیشہ ہی کرتا ہے اور وہ ہے کہ آپ کے اطمینان کو چوری کرنا. کیونکہ جہاں کا اطمینان ہے وہاں قوت ہے. جب تک ہم ذمہ داری قبول کرنا اور اپنے اطمینان میں قائم رہنا نہیں سیکھ لیتے، تقریباً ہر روز 25 ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہم میں سے ہر ایک پریشان ہو سکتا ہے. خروج کی کتاب میں جب فرعون اسرائیلیوں کے خلاف آ رہا تھا
تو اس کی فوج ان کے پیچھے تھی اور بحر کلزم ان کے آگے تھا، تو ان پر خوف طاری ہونے لگا۔ خدا نے کہا خاموشی سے کھڑے ہو جاؤ، اطمینان رکھو، میں تمہارے لیے جنگ کروں گا، اطمینان رکھو، آرام میں رہو اور میں تمہارے لیے جنگ کروں گا۔ فلپیو 4:6 کسی بات کی فکر نہ کرو بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں، تو خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے۔ کلسیوں 3:15 اندر اور باہر سے چیزوں کے درست یا غلط ہونے کے لیے مسیح کا اطمینان ہماری زندگی پر حکومت کرے۔ میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آج صبح جب میں عبادت کے لیے تیار ہو رہی تھی تو خدا نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ اگر آج آپ یہاں پر موجود ہیں اور آپ اپنی زندگی میں ایسا کچھ کرنے جا رہے ہیں جس کے لیے آپ کے دل میں اطمینان نہیں ہے، تو برائے مہربانی وہ نہ کریں، برائے کرم نہ کیجیے۔ اگر آپ کو بالکل بھی اطمینان نہیں ہے تو نہ کریں۔ یہ سوچ کر کے شادی کے بعد وہ تبدیل ہو جائیں گے، کسی ایسے شخص سے شادی نہ کریں جس کے بارے میں آپ مطمئن نہیں ہیں۔ یہ بالکل ہی احمقانہ سوچ ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں سوالات جنم لے رہے ہیں تو یاد رہے کہ ایسے فیصلے کے بعد زیادہ سوالات ہوں گے۔ آمین۔ جلد بازی سے کام نہ لیں۔ آپ کو بالکل بھی جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ جلد بازی سے ایسی چیزوں کے لیے ہاں نہ کریں جس کے بارے میں آپ کو اطمینان نہ ہو۔ خدا درست وقت پر آپ کی زندگی میں درست شخص کو لائے گا۔ مجھے اس کی ضرورت نہیں کسی غلط شخصیت کے ساتھ رہنے کے بجائے ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے یہ بہتر ہو کہ آپ اکیلے ہی زندگی گزاریں۔ آمین۔ اس وقت تک نئی گاڑی خریدنے نہ جائیں جب تک اس کے بارے میں آپ کو مکمل اطمینان نہ ہو۔ ایسے کام نہ کریں جن کے لیے آپ کو اطمینان نہ ہو۔ اپنی زندگی کے فیصلے اطمینان کے ذریعے کریں۔ روحانی عالم میں پولس رسول نے اپنے حالات کا موازنہ کیا جس کے بارے میں وہ خاصا جانتا تھا، اور اس کا اس نے کئی مرتبہ ذکر بھی کیا ہے۔ ابلیس ہر ایماندار کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ جسے تم دیکھ نہیں سکتے اس پر تم ایمان نہیں رکھ سکتے۔ لیکن میں آپ سے آپ کے ارد گرد موجود روحانی عالم کے بارے میں چند باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ ہم اسے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، لیکن ہمیں ضرورت ہے کہ اسے اپنی روح میں محسوس کریں۔ یہاں چند ابلیسی قوتیں ہیں جن کو اس کانفرنس کے خلاف کام دیا گیا ہے۔ انہیں ہمارا یہاں ہونا پسند نہیں، لہٰذا یسوع کے نام سے میں ان پر اختیار رکھتی ہوں۔ میں اپنی دعاؤں میں تجھ پر اختیار رکھتی ہوں اور تیرے خلاف آتی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ تم اپنا کام کرنا چاہتی ہو، لیکن یسوع کا نام تیرے اس منصوبے سے بڑا ہے۔ بعد ازاں مجھے یاد کروایا گیا کہ کئی دفعہ میں اپنی چیزیں بھول جاتی ہوں۔ چند ہفتے پہلے مجھے یاد کروایا گیا، صرف یاد دہانی کروائی گئی کہ فرشتگان میرے لیے کام کر رہے ہیں، اور پھر میں نے بھی خدا سے درخواست کی کہ میری مدد اور میری محافظت کے لیے اپنے فرشتوں کو بھیج، میری مدد بھیج، مجھے مدد چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ ابھی بھی اس جگہ پر اس پورے ہال میں فرشتے موجود ہیں۔ آپ کو کچھ اندازہ ہے کہ اگر فرشتے ہمارے ساتھ موجود نہ ہوتے تو ہماری کار کے کتنے ہی حادثات ہو چکے ہوتے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک مرتبہ علیشا نبی خادم اس کے ساتھ تھا، اور خادم پریشان تھا کیونکہ ایک فوج ان کے خلاف آ رہی تھی، اور علیشا بہت ہی مطمئن تھا۔ وہاں خادم پریشانی کی حالت میں تھا۔ پھر علیشا نے دعا کی کہ خدا اس کے خادم کی آنکھیں کھولے تاکہ وہ دیکھ سکے کہ روحانی عالم میں کیا ہو رہا تھا، اور اس نے اس سے کہا تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ جتنے ان کے ساتھ ہیں ہمارے ساتھ اس سے کہیں زیادہ ہیں۔ اور جب خدا نے اسے روحانی عالم میں دکھایا تو وہاں ہر قسم کے فرشتے ان کے ساتھ تھے۔ دیکھیں، خدا چاہتا ہے کہ ہم ایسے ہی زندگی گزاریں۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم جان لیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہے، اس کے پاس ہماری مدد کرنے کے لیے فرشتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے مسائل، حالات اور دشمن سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آج ہمیں اپنے آپ کو تھوڑا سا ہلانے اور جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے اور کہیں ایک منٹ ٹھہریں، ایک منٹ ٹھہریں، میں نئی پیدائش پانے والا خدا کا فرزند ہوں، میرے پاس یسوع کا نام والا اختیار ہے، مجھے دعا کرنی ہے، اور جب میں دعا کرتی ہوں تو خدا میری دعا سنتا ہے اور وہ میری مدد کرتا ہے۔ اور اب میں ابلیس کو یہ اجازت نہیں دیتی کہ وہ میری زندگی کو مزید رگے دے۔ اگر آج آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اس کی ضرورت نہیں تو میں اس کو صرف اپنے لیے لے لیتی ہوں۔ میں آپ کو دانیل کی کتاب 10 باب کی 11ویں آیت میں سے ایک مثال دیتی ہوں۔ دانیل کو
خدا کی طرف سے کچھ چیزیں دکھائی گئی جنہیں وہ مکمل طور پر نہ سمجھ پایا، لہٰذا مزید سمجھنے کی غرض سے وہ خدا سے رجوع کرنے لگا، اور آخرکار اس نے 21 دن کا روزہ رکھا اور دعا کی۔ اس دوران اس نے کوئی بھی من پسند کھانا نہیں کھایا۔ میں اس کو تفصیل سے پڑھنا چاہتی ہوں جو 5ویں اور 6ٹھی آیت میں ہے۔ جب ایک فرشتہ اس پر ظاہر ہوا، میں چاہتی ہوں کہ آپ دیکھیں کہ وہ فرشتہ کیسا لگ رہا تھا، اور میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ وہ اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے مذہبی طور پر بتایا جا رہا ہے۔ فرشتے چھوٹے سے بچے کی مانند چھوٹے پروں والے نہیں ہیں۔ غور سے سنیں۔ اس نے کہا، میں نے آنکھ اٹھا کر نظر کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص کتانی پیراہن پہنے اور اوفاس کے خالص سونے کا پٹکا کمر پر باندھے کھڑا ہے۔ اس کا بدن زبرجد کی مانند یعنی سونا پھرا ہوا، اور اس کا چہرہ اور وجود بجلی کی طرح تھا، اور اس کی آنکھیں آتشی چراغوں کی مانند تھیں۔ اس کے بازو اور پاؤں رنگت میں چمکتے ہوئے پیتل سے تھے، اور اس کے لفظوں کی آواز امبوں کے شور کی مانند تھی جیسے لوگوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہو۔ فرشتے چھوٹے موٹے پیارے پیارے بچوں کی طرح کمر پر چھوٹے چھوٹے پروں والے نہیں ہوتے جو ہوا میں بربت لیے اڑ رہے ہوتے ہیں۔ خدا کا شکر کریں، جب آپ کا فرشتہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو بہتر ہے کہ شیطان آپ کو تنگ نہ کرے۔ آپ جانتے ہیں کہ میں فرشتوں کے بارے میں زیادہ بات نہیں کرتی، لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں اس کے بارے میں پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے ارد گرد بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں، اور آپ کو صرف یہ کرنا ہے کہ خدا سے کہیں، میری مدد کر۔ اب آیت نمبر 12 کے مطابق فرشتے نے اس سے کہا، تب اس نے مجھ سے کہا، اے دانیل خوف نہ کر، کیونکہ جس روز سے تو نے دل اور ذہن لگایا کہ سمجھے، اور اس میں 21 دن گزر گئے ہیں، جس روز سے تو نے دل اور ذہن لگایا کہ سمجھے اور اپنے خدا کے حضور عاجزی کرے، تیری باتیں سنی گئی۔ میں یہ بہت پسند کرتی ہوں، جس لمحے آپ دعا کرتے ہیں خدا آپ کے الفاظ سنتا ہے۔ ابلیس کو موقع نہ دے کہ وہ آپ سے کہے کہ خدا نہیں سنتا۔ اور میں تیری باتوں کے نتیجے اور رد عمل میں آیا ہوں۔ کیا یہ زبردست بات نہیں ہے کہ خدا ہماری سنتا ہے؟ لیکن فارس کی مملکت کے موکل نے، وہ یہاں پر انسانی گوشت اور خون رکھنے والے شخص کی بات نہیں کر رہا، وہ ایک ابلیسی طاقت کے بارے میں بتا رہا ہے جو اس علاقے پر تعینات کی گئی تھی۔ اس نے 21 دن تک میرا مقابلہ کیا۔ پھر اس فرشتے نے کہا، مجھے جواب دے کر بھیجا گیا تھا، لیکن ابلیسی قوتوں نے میرا مقابلہ کیا اور میں اس میں سے نکل نہیں پا رہا تھا۔ تو پھر میکائیل جو مقرب فرشتوں میں سے ہے، یعنی آسمانی فرشتہ ہے، میکائیل مقرب فرشتہ ہے، جس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس دوسرے فرشتوں سے زیادہ طاقت ہے، اور میں شاہان فارس کے پاس رکا رہا۔ بنیادی طور پر یہ کہا جا رہا ہے جس لمحے آپ دعا شروع کرتے ہیں اسی لمحے خدا اس کا جواب بھیج دیتا ہے، لیکن ابلیسی طاقتیں اس جواب کو آپ تک پہنچنے سے روکتی ہیں۔ لیکن جیسے ہی آپ دعا جاری رکھتے ہیں تو خدا اس طاقت سے بڑی طاقت بھیج دیتا ہے تاکہ آپ کو یہاں کامیابی حاصل ہو سکے۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ حوصلہ شکن نہ ہوں۔ اگر دانیل 3 دن کے بعد حوصلہ ہار جاتا اور کہتا نہیں اس طرح کام نہیں ہو رہا تو کیا ہوتا؟ آپ جانتے ہیں کہ میں نے ابلیس سے کہا، یہ نہیں ہو سکتا کہ میں خاموش نہیں رہوں گی، میں بالکل خاموش نہیں ہوں گی۔ میں جانتی ہوں کہ خدا مجھ سے پیار کرتا ہے اور وہ میری طرف ہے، اور میں جانتی ہوں کہ تو ہارا ہوا دشمن ہے اور تو مجھے شکست نہیں دے سکتا۔ دلیر ہو جا اور اپنے دشمن کو منہ توڑ جواب دے۔ ابلیس جھوٹا ہے اور وہ مختلف انداز میں ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں، آپ پریشان نہ ہوں۔ دعا، پرستش، خدا کا کلام، یسوع کے نام اور ان تمام زور آور ہتھیاروں کے ذریعے سے جو خدا نے آپ کو دیے ہیں، آپ اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔